الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع کا نام ہے. دین اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع کا نام ہے. اور اس پر کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تابعداری کی، تو یہ لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام ہے اور صدیقین ہے اور شہداء اور صالحین ہے، اور ان کی رفاقت بہت اچھی ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیاب ہو گئے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ. صحابہ کرام کو جو دونوں جہانوں کے اندر کامیابی ملی تھی اور دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت ملی،
تو وہ رسول پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے پر کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنت پر عمل کیا اور 23 سال زندگی کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں وہ امت تک بھی پہنچائیں، ایک ایک سنت کو امت تک پہنچائی کہ آج کل ان سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کرتے، عمل تو دوسری بات ہے، ان کو معلوم کرنے کے لیے بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث سے اپنی کتاب کا انتخاب کیا۔ بخاری شریف کے اندر 9079 مقررات کے ساتھ احادیث ہیں اور 1080 ان کے اساتذہ ہیں۔ 1080 ہمارے 50 اساتذہ بھی نہیں ہوں گے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ ہیں۔ جہاں بھی ان کو پتہ چلتا کہ فلاں محدث کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے حدیث ہیں تو پیدل چل پڑتے۔ اس زمانے کے اندر تو یہ گاڑی وغیرہ بھی نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں تھا۔ بہت غربت کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کیا، 6 لاکھ احادیث کو۔ 4 لاکھ احادیث ان کو یاد تھے، 4 لاکھ احادیث ان کو یاد تھے، اور مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا اور کوفہ کا اور بصرہ اور بغداد کا اور مرو اور نیشاپور کا، مختلف ملکوں اور شہروں کا پیدل سفر کر کے محدثین سے رسول پاک علیہ السلام کے احادیث حاصل کی۔ اور یہ نہیں کہ صرف احادیث حاصل کی بلکہ ان پر عمل بھی کیا۔ ایک دفعہ کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے ہیں، اور جہاں پر رسول پاک علیہ السلام قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدم رکھتے ہیں۔
تو ان حضرات نے رسول پاک علیہ السلام کے احادیث اور سنتوں کا علم بھی حاصل کیا اور ان پر جو ہے عمل بھی کیا۔ جب یہ فوت ہو رہے تھے تو بہت پسینہ آیا اور روح نکلنے کے بعد بھی پسینہ آتا رہا، اور جب لحد کے اندر ان کو رکھا تو ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ رسول پاک علیہ السلام کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، تو جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے حدیث کو حاصل کیا اور ان پر عمل کیا تو ان کے بدن سے خوشبو نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام کو جو دونوں جہانوں کے اندر کامیابی ملی اور جنت کی خوشخبری ملی، وہ رسول پاک علیہ السلام کے اتباع پر اور رسول پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اپنانے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اسلام اور ایمان کو ساری امت کے لیے معیار بنایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان مہاجرین انصار کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ان حضرات کی اتباع کی، اس لیے کہ یہ حضرات 100% رسول پاک علیہ السلام کے اتباع کرنے والے تھے۔ تو ان صحابہ کرام سے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، رسول پاک علیہ السلام کے پاکیزہ زندگی اپنانے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنے انعامات عطا فرمائیں گے کہ یہ خوش ہو جائیں گے، کہ یہ خوش ہو جائیں گے۔ سمجھیں، جنت کے اندر اتنے انعامات اللہ فرمائیں گے کہ یہ خوش ہو جائیں گے۔ ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنتی اپنے دو چیزوں کے ساتھ صحبت کے اندر مصروف ہوں گے اور خوش دل ہوں گے کہ اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے اوپر جلوہ ڈال دیں گے، یہ اوپر دیکھیں گے تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نظر آئے گا، اور سارے جنتی اللہ کی طرف دیکھتے رہیں گے، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سارے جنتیوں کو فرمائیں گے کہ جنتیوں تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سلام فرمائیں گے۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے اتباع پر اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور تم پر غصہ جو ہے نہیں ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں۔ کون باغات؟ کہ محلات اور درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ مثال اس جنت کی جن کا وعدہ اللہ نے متقین سے فرمایا ہے۔ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ ہے، اور متقی وہ ہے جو اللہ کے منہیات سے بچتا ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچتا ہے، اور جن کاموں کا حکم فرمایا ہے ان کو پورا کرتا ہے، تو وہ جو ہے متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرتدین کے مقابلے میں جن لوگوں کو اللہ لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ تم جو ہے اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے تو میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا کہ یحبہم، یعنی اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ روح المعانی کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اپنے شان کے مطابق محبت فرمائیں گے، اپنے شان کے مناسب، اپنے شان کے لائق محبت فرمائیں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ اللہ سے محبت فرمائیں گے، اور اللہ سے محبت یہ ہے، اللہ سے محبت یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا
وہ پورا کرے اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے، ان سے بچ جائے۔ یہ ہے بندوں کی محبت اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ جس جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر نہریں ہوں گی پانی کی، لاکھوں سال گزر جائیں گے، اس پانی کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر کسی کے ذاتی جنت نہیں، نہریں نہیں ہیں، جتنے نہریں ہیں اور دریا ہیں وہ قومی ہے اور ملکی ہے، اور جنت کے اندر ہر جنتی کی 4 نہریں ذاتی ہوں گی۔ پانی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں پانی کھارا ہے، ان لوگوں سے پانی کی قدر پوچھو۔ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو مدینہ منورہ کا پانی جو ہے کھارا تھا، تو خادم رسول پاک علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی، سقیہ نام ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لاتا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ آپ کے بال سے الحمدللہ نکلے، تاکہ آپ کے بال سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی پیا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے پسند تھا۔ آپ میٹھا کسی کھانے کا آپ نے انتظام نہیں کیا، لیکن پانی کا اہتمام کیا، پانی کا اہتمام کیا کہ خادم آپ کے لیے 36 میل کے فاصلے سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لایا کرتا تھا۔ تو ہر جنتی کی ذاتی پانی کی نہر ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دودھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر جنتی کی ذاتی دودھ کی نہر ہوگی، لاکھوں سال گزر جائیں گے، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو بہت بڑا مزہ آئے گا۔ دنیا کے شراب گندہ، جسم کے لیے بھی نقصان، دماغ کے لیے بھی نقصان، آخرت و دنیا دونوں کے لیے نقصان، اور جنت کے شراب انسان کے صحت کو بڑھائیں گے، انسان کے صحت کو بڑھائیں گے، اور صحت کے لیے بہت مفید ہوگی، صحت کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اور ہر جنتی کی ذاتی شراب کی نہر ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، ہر جنتی کی ذاتی شہد کی نہریں ہوں گی۔ رسول پاک علیہ السلام کو شہد بہت مرغوب تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ جب آپ صبح اٹھتے
تہجد وغیرہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر یا نماز سے پہلے تو پانی کے اندر شہد ڈال کر نوش فرماتے تھے، اور پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جو کچھ گھر میں موجود ہوتا ناشتہ فرما لیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ ساتھی اندر آ جائے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور ان صحابہ کرام کے لیے اور جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع کی رسول پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں، تو ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جن کے محلات اور درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اگر کسی کو کوئی نعمت دی جائے کہ یہ نعمت آپ کی ہے، لیکن 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد لٹانا پڑے گا تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے تو اس سے بڑا خوش ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، یہ حضرات اس جنت اور نعمتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے اتباع پر جو ہے ملے گا، صحابہ کرام کے اتباع پر جو ہے ملے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے، رسول پاک علیہ السلام کے سنتوں کا علم حاصل کرے، یا تو مدرسے میں داخل ہو کر حاصل کرے، یا جو علماء سے پوچھ کر رسول پاک علیہ السلام کے سنتوں کا علم حاصل کرے۔ لیکن علم تو آپ کو عمل کا طریقہ بتا دے گا کہ یہ عمل اس طرح کرنا ہے، اس کے اوپر عمل وہ کیسے آئے گا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت درکار ہے۔ جتنی آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو اتنا جو ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہوں گے، اور اللہ کے رسول کے سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ان کا اتباع کرتے، اس لیے کہ عشق اور محبت کا قانون یہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع، عاشق اپنے معشوق کا تابعدار ہوتا ہے، عاشق اپنے معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام 100% اللہ اور اس کے رسول کے عاشق تھے تو 100% تابعدار بھی تھے۔ تو جتنا آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہوگا، محبت ہوگی، اتنا آپ اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہوں گے۔ اب یہ محبت کس دکان میں ملے گی؟ کپڑے کی دکان میں تو کپڑا ملتا ہے، نمک کے دکان میں نمک ملتا ہے، گھی کے دکان میں گھی ملتا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ والوں کی دکان میں ملے گی، اللہ والوں کے
جوتوں کو سیدھا کرنا پڑے گا اور اللہ والوں سے بیعت کرنا پڑے گا، بیعت کرنا پڑے گا۔ اور یہ سلسلہ رسول پاک علیہ السلام سے ابھی تک آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا کہ صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام سے بیعت کی۔ ایک دفعہ فرمایا صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے اندر تو کوئی غیر نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، یعنی کوئی کافر تو نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا دروازہ بند کرو۔ دروازہ بند کیا، دروازہ بند کیا۔ پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ صحابہ نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ فرمایا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ اللہ نے تم سب کو جو ہے بخش دیا، تم سب کو بخش دیا، سمجھیں۔ تو صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام سے بیعت کی، تابعین نے صحابہ سے بیعت کی، تب تابعین نے تابعین سے بیعت کی۔ اور اس طریقے سے آج کل جو 4 سلسلے مشہور ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلاسل تو بہت ہیں لیکن یہ 4 سلسلے مشہور ہیں۔ تو جو باشرہ پیر ہو اور مرشد ہو اس سے بیعت کرنا پڑے گا اپنے اصلاح کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے۔ اور جو ذکر وہ دے دے وہ پابندی سے کرے۔ اللہ والا بننا جو ہے بڑا آسان ہے۔ ایک یہ کہ کسی اللہ والے سے آپ بیعت کریں اور جو ذکر وہ تلقین کرے وہ ذکر پابندی سے کرے۔ صرف جو ہے ذکر، صرف جو ہے بیعت بھی کافی نہیں ہے، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور مجاہدہ یہ ہے کہ جس ذکر کی انہوں نے تلقین فرمائی ہے اس ذکر کی پابندی کرے، اس ذکر کی پابندی کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، حالانکہ وہ تو ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، ساری کتابیں بھی نہیں پڑھی تھی۔ انہیں فرمایا کہ میں نے ان سے کسی مسئلہ کو پوچھنے کے لیے بیعت نہیں کی، بلکہ مسئلہ تو وہ مجھ سے پوچھے گا۔ میں نے ان سے اس لیے بیعت کی کہ جو علم میں نے اساتذہ سے حاصل کیا ہے اس علم پر عمل حاصل ہو جائے، اس علم پر عمل کرنے والا میں بن جاؤں۔ اور وہ اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ رات کے 2 بجے مسجد میں تشریف لاتے، تہجد پڑھ کر ذکر اذکار میں مشغول ہوتے، اور جب صبح کی نماز پڑھتے تو کنڈی لگا کر دروازہ بند کرتے، 9 بجے تک ذکر کرتے، 9 بجے نکل کر حدیث کا درس شروع کرتے، 12 بجے تک حدیث کا درس دیتے، 12 بجے کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کنڈی لگاتے اور عصر تک ذکر کرتے تھے۔ عصر کے بعد باہر بیٹھ جاتے، کوئی ملاقات کے لیے آتا، کوئی ملاقات کے لیے آیا ہو
تو ان سے باتیں بھی کرتے اور ذکر بھی کرتے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتے تو پھر کنڈی لگا کر عشاء تک ذکر کرتے اور ہر وقت وہ استغراق کے اندر رہتے تھے۔ جب سانپ نے اس کو کاٹا، سانپ نے ان کو جو ہے کاٹا، اور وہ سانپ کا کاٹنا ان کے وفات کا ذریعہ بنا، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ اتنے استغراق کے اندر جو ہے وہ ہوتے تھے، اس سے استغراق کے اندر ہوتے تھے۔ جب صبح اسفار ہوئی اور روشنی لگ گئی تو خادم نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں اور کپڑے کے اوپر جو ہے خون لگا ہوا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے۔ بیعت تو ان سے ہوئے، لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا بھائی شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بھائی سے فرمایا کہ حضرت انہوں نے بیعت تو آپ سے کی، لیکن آپ تربیت کے لیے مجھے دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میاں عبدالقادر آپ لے جاؤ۔ تو دہلی کے جس مسجد کا اندر شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اس مسجد کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لایا اور ذکر دیا، ایک جگہ اس کے لیے مختص کیا کہ اس جگہ بیٹھ کر ذکر کرتے رہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو، وہ اس جگہ بیٹھ کر ذکر کرتے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بارش میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہیں آواز دی کہ میاں احمد اندر نہیں آتے؟ تو انہیں فرمایا کہ حضرت آپ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ جب بارش ہو تو اندر جایا کرو۔ بہرحال اپنی اصلاح کے لیے اصلاح کا یہی ایک طریقہ ہے، اپنی رجال سے رجال بنتے ہیں، رجال سے انجینئر سے انجینئر بنتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر بننا چاہے تو انجینئر کا شاگردی کرے گا، ڈاکٹر بننا چاہے تو ڈاکٹر کا شاگردی کرنا پڑے گا، عالم بننا چاہے تو عالم کا شاگردی کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے ایک آدمی اللہ والا بننا چاہے تو اللہ والوں کی شاگردی کرنا پڑے گا۔ ہمارے مرشد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے خواجہ مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور پھر ان کا فیض جو ہے جاری ہوا۔ 1000 سے اوپر ان کے جو خلفاء ہیں۔ میں نے بھی سلسلہ نقشبندیہ کے اندر سن 80 میں ان سے بیعت کی، اور سن 88 میں پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دے دیا۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر 3 معمولات ہیں اور 35 اسباق ہیں، 3 معمولات ہیں اور 35 جو ہے اسباق ہے۔ معمولات تو قرآن شریف کی تلاوت ہے، 100 دفعہ استغفار ہے، 100 دفعہ درود شریف ہے، 100 دفعہ درود شریف ہے، سمجھے نا۔ اور اسباق جو ہے وہ 35 ہے۔
جب مراقبہ معیت تک ایک مرید و سالک پہنچے، مراقبہ معیت تک، حضرت مفتی سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبہ معیت تک مراقبات کرنا یہ واجب ہے، اور مراقبہ معیت کے بعد دائرہ لا تعین تک یہ مراقبات مستحب ہیں، لیکن ان کو بھی کرنا پڑے گا، ان کو بھی کرنا پڑے گا، سمجھے نا۔ تو حضرت مفتی سے رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی سالک و مرید مراقبہ معیت تک پہنچ جاتے تو پھر ان کو دستار خلافت پہنا دیتے، ان کو خلافت دیتے۔ مجھے بھی جب میں نے مراقبہ معیت تک اسباق پورے کیے اور پھر دور کیا تو پھر جو ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دوسروں کو بھی ذکر دیا کرے۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے عدنان ارم کالنے کے انہوں نے مراقبہ معیت تک جو ہے اسباق پورے کیے، ان کی انشاءاللہ جو ہے دستار بندی ہوگی، دستار خلافت ان کو پہنایا جائے گا۔ دوسرے ساتھی بھی ذکر کے لائن کے اندر محنت شروع کر لے، ذکر کے لائن کے اندر محنت جو ہے وہ شروع کر لے، تاکہ آپ ذکر کے ساتھ مانوس ہو جائے اور ذکر کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے۔ ہم دکان کو گھنٹوں جو ہے دیتے ہیں، دفتر کو کئی گھنٹے دیتے ہیں، لیکن ذکر کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، توجہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ بھائی ذکر کرو، جو ہے مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ذکر نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی، ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ کا حکم ہے، یہ ذکر اللہ کا حکم ہے۔ فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ ذکر کرو۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت متعین ہے، لیکن ذکر جو ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت آپ ذکر کر سکتے ہیں جو ہے۔ بہرحال ذکر کے لیے وقت متعین کر کے جو ہے ذکر کرتا رہے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے زبان پر یا ذکر قلبی، لطیفہ قلب پر یا دوسرے لطائف پر جو ہے آپ ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں جو ہے، سمجھے نا۔ جنت کے اندر جنتیوں کو کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، صرف اس بات کی حسرت ہوگی، افسوس ہوگا جو وقت بغیر ذکر کے گزر گیا۔ درود شریف کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اکثرکم علی صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ، جو میرے اوپر زیادہ درود بھیجتا ہے تو اتنی زیادہ بیویاں اس کی جنت میں ہوں گی، اتنی زیادہ بیویاں جنت میں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ جب آپ کا امتی آپ کے اوپر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے تو اس کے اوپر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کے اوپر 70,000 فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور جن کے اوپر فرشتوں نے درود بھیجا وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا جو ہے۔ بہرحال ذکر کا اہتمام کرے، اس کو وقت دے، اور ہر وقت چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے ذکر کیا کرے، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ اللہ کریں، لا الہ الا اللہ، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت اس معنی کا دھیان کرے، لا الہ الا اللہ
नहीं कोई मकसूद माबूद मौजूद अल्लाह के बग़ैर, नहीं कोई मकसूद माबूद मौजूद अल्लाह के बग़ैर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने ईमान को ताज़ा किया करो। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहद अस्समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमुल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह ज़म कुल गुनाहों माफ़ की, लटूल मत गुनाहों माफ़ की और दाए पर ज़ैने के राखी। दार किस्म गुनाहों न तजिंग पास हो के नफ्स शैतान न पिंजन मंगा खलास के। या अल्लाह तुम मकसूद इस्तारदा मकसूदा कुल आलाना आला रज़ा महब्बत और मारिफत और हुजूर दायम नसीब की रकम आमाल सरा मुजाहिदो सरा जिससा आलाना आला रज़ा महब्बत और मारिफत नसीब कीगी। दहाए आमाल मुजाहिदों तौफ़ीक़ राखी। या अल्लाह द नबी अलैहिस्सलाम पाकीज़ा जुन मिंगता जंग बुढ़ागान होता जवानान ता जानो ता बचो ता हाकिमान ता महकुमान ता गरीब ता मालदार ता पूरो मत नसीब की और पकम मेहनत सरा जिदा पाकीज़ को वजूद कराजी दावे मेहनत तौफ़ीक़ राखी। या अल्लाह जंगा टोल पदी हाज़िर उम्र की। या अल्लाह टोल च कमने क़र्ज़ुन अखलास की अटो ज़रूरतुन ख़ुल ग़ैबी ख़ज़ाना पूरा की। या अल्लाह सुमर च दीन मदारिस दी खानक़ाहुन दी मराकिज़ दी मसाजिद दी मकातिब दी। या अल्लाह द हाज़िर मजमा दी मुतालिक़ीन उनका काबिर और मशाइख़ उस्तादान और ख़ुलवान और टोल मुसलमानान दार हर शरीद शरना दार फितिन न फितनेना दार ज़ालिम द ज़ुल्मना दार हासिद द हासदना दार साहिर द सिहरना हर नज़रबा नज़र बदना दार शैतान शैतानियतना जिन्नात व शरना कुफार व शरना दुआ जान आज़ाबुन्ना तकलीफ़ुन्ना फ़ातुना बलियातुना शुरू फितुन महफूज साथी दुआ जान आफ़ियतुना खुशहाले राहतुना कामयाब जटूल नसीब की। या अल्लाह पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ैन बैतुल मुक़द्दस और सुमर इस्लाम कुनदी सोर मुसलमानान दी कम कम जगती हाफिज़ व नासिर शे। या अल्लाह ते पख्फल फ़ास के वालिद कुफार द पंजन अखलास के टोल कुफार तवल हिदायत नसीब के हिदायत पर नसीब के नवी दासी तबाह बर्बाद के कौमात को समूह तबाह कड़ू जंखी मालाक़ी मुल्कुन पर कब्ज़ा की ज़िल्लत और रसवा सरा दालाक़ी मुल्कुन अबासिब। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद के फ़लस्तीन आज़ाद के कश्मीर आज़ाद के। या अल्लाह पाकिस्तान के हर इस्लाम मुल्क के इस्लामी निज़ाम चिकमदे नाफिज़ के बशान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह सरबराहान करावले बशान खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जर्नैलान पे चिकमदे रावने अकरपशन पाक के क़र्ज़ुन अखलास के मैशत मजबूत के। या अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन संग चमक के कोलो आशान बयान हज उमर कोलो के। या अल्लाह दी हाज़िर मजमता जंग मुतालिक़ीन होता जंग ख़ुलवान होता कुल मुसलमान तबार पर हज न उम्रे के नसीब के हरमैन शरीफ़ैनों के इक़ामत नसीब के मदीना मुनव्वरा के शहादत मर्रा के जन्नतुल बक़ी के चिकमदे दफन के। या अल्लाह के मुखल्को इंदा दुआगान पर वील दी या लिखिल या तवक़ुसात। या अल्लाह मिसरा जंग दस्त ताउन के भी जंग मुतालिक़ीन न दी या हाज़िर मजमा के मौजूद दी या टोल नेक मकासद पूरा के टोल परेशान ख़त्म के गाड़ी असल मुक़द्दर के। या अल्लाह पद हाज़िर मजमा के दे पकूरनों के जंग पाकाबिरों के मशाइख़ के उस्तान के ख़ुलवानों के और टोल मुसलमान या अल्लाह सुख बीमारान भी। या अल्लाह रूहानी जिस्मानी शिफा का मेला आजिला मौसम नसीब के। या रूहानी जिस्मानी क़ुव्वतों को नसीब के। या अल्लाह यह हाज़िर मजमे खुसूसन और टुल मुसलमान और उमूमन चिकमदे द हलाल रिज़्क़ फराख चिकमदे मुक़द्दर के हिच चाहते मुहताज के त मुहताज जुन्न चिकमदे टोल चिकमदे उसाते। या अल्लाह सु परेशान आई परेशान ख़त्म के सो कर्ज़ारी व कर्ज़ुन अखलास के। या अल्लाह चा औलाद दी न सलाह औलाद वर के चा औलाद दी ने का न सलाहान के टोल आखिर ख़ातिम ईमान के दास हाल के मर्रा के तजंगना खुशहाल इंसान खुशहाल यू। या अल्लाह द मर्द सख्तून मोसाती द क़ब्र द अज़ाब मोसाती क़ब्र विस्वाल जाकुम कामयाब की क़ब्र जिंदा पारा जन्नत बागशुन बगीचा उगर दे। या अल्लाह द क़यामत सख्तून रसवे ज़िल्लत व गर्मे न मुसाती द आर सूरत नसीब की
عمل نامرہ دا بخل نصیب کی السرات میں لکا برق پور باسی بغیر حساب کتابہ جنت فردوس کے داخل نصیب کی پورا دحب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب کی دحب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کی جہنم دا ہر قسم عذاب مسادی جنت فردوس کی رسول پاک علیہ السلام رفاقت نصیب کی حوض کوثر اوبو نبی علیہ السلام پر اللہ سمارو نصیب کی اوصاف حمید من طول کے پیدا کی رضائل زنگ نوباسی زنگ پر کورنوں کی خاندانوں کی علاقہ عمل کی تو مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی طول مسلمان چکم دے مٹھی کی یا اللہ چاہ چکم دے دشمنے دی یا اللہ دوستوں سر چکم دے بدلی کی یا اللہ کورونا سر و باغانی دی دا ختم کی دا حضر مجمع اور طول مسلمان تن محفوظ کی سوک میں مبتلا دی تغیر چکم دی یا اللہ شفاور کی یا اللہ صبر زنگا کابر و مشایخ استادان و خپلوان اللہ رمور نیا نکونا یا اللہ زنگ متعلقین اور طول مسلمانان تی کامل مغفرت نصیب کی آغا جن دے انتہائی خوشحالوں کی جنت فردوس کے اعلیٰ مقامات سے کم دے نصیب کی یا اللہ کم خلق کو منگا حق تلفی کڑی بھی کا فرد بھی کا افراد بھی پورا پاکستانی قوم بھی طول مسلمانان بھی یا اللہ ٹول چکم دے کامل مغفرت نصیب کی اور زنگا دائی روغا پخپل دربار کے چکم دو کے تخپل طرف نغیل چکم دے بردور کی اور منتن چکم دے اخلاص کی یا اللہ خپل ذکر توفیق کرا کے تلاوت توفیق کرا کے استغفار توفیق کرا کے درود شریف توفیق کرا کے نیک اعمال توفیق کرا کے یا اللہ منگا خپل یا اللہ رسول یا اللہ کامل چکم دے تابعدار کے یا اللہ کامل تابعدار کے یا اللہ کامل تابعدار کے یا اللہ رسول پاک علیہ السلام سمرستان خیرنو ہوتی خیر مترا کے لکم شرور نے پناہ ہوتا شرور یا اللہ گوساتے یا اللہ دا خیر و دا رحمت چکم دے بارانوں کی دا خیر و دا رحمت برانوں کی اللہ مسق عبادت کا و بہیمت کا ونشر رحمت کا واحی بلدک المیت یا اللہ دا کم ختم کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ردی اجر ثواب شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحم بارک طور سے یا اللہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ ختم کو ردی ختم ثواب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ رحم بارک طور سے یا اللہ دا حسبی اللہ لا الہ الا ہو کم ختم کو ردی اجر ثواب ہر مفتی سے رحمۃ اللہ علیہ رحم بارک طور سے یا اللہ زندہ دعا گانے یہ دیو اور حضراتو یا اللہ پر حرمت قبول و منظور کی رسول پاک علیہ السلام پر حرمت لٹول انبیاء علیہ السلام پر حرمت یا اللہ لٹولو صحاب کرام و صحابیات پر حرمت اٹول اولیاء کرام و سرور سسرو اولیاء پر حرمت یا اللہ قبول و منظور کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین. اس بعد عدنان دسر بندی بھی انشاءاللہ پٹکی روڈ مبارک کو مخالفات یا پلاس کے دے کرنی بسر وڑا یو کس سے کم دیا زانو کے